بریلی والے کہتے ہیں اور کوئی غیب کا، یہ کہتے ہیں غیب نہیں ہے، پھلا نہیں ہے، پھلا. ابے یار تیری اوقات کیا آوئی، تو کیوں نہ آپ لے آوئی؟ اور ان کی وجہ سے دنیا میں نب گئے مسلمان. توجہ ہے، ان کی وجہ سے انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی، عذاب وہ آ رہا دنیا میں. توجہ ہے، ورنہ جب تک غلام تھے اللہ کی قسم زمانے کے امام تھے. جب تک مسلمان نبی کا غلام تھا دور سے آنکھیں بند کر کے نبی کو نبی مانتا تھا، خدا کی قسم زمانے پر راج کرتا تھا. اور جب سے انہوں نے ناپا نوپی شروع کی، آپ دیکھ لو غور سے، اور جہاں یہ زیادہ وہاں تباہی بھی ان کی ہے. یہ بھی دیکھ لو تم، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت و جماعت فخر ہے ہمیں، ہمارے سینے چوڑے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہماری گردنوں میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ڈالا. ہم غلام ہیں اپنے نبی کے. تم پاور کی بات کرتے، کون سے پاور کی بات کرتے ہو بھائی؟ کسے کہتے ہیں پاور؟ میں ایک حدیث سناؤں حضور کے پاور کی، سنا دوں؟ تم ذرا مچل کے سبحان اللہ کہو، اور میں ایک حدیث سناؤں اور تمہارے ایمان کو تازہ کر دے. کون سے پاور کی بات کرتے ہیں؟ پاور نہیں ہے، پاور نہیں. ابے کسے کہتے ہیں پاور؟ تجھے پتا پاور کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے دیکھ پاور کسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں پاور. ایک بے ایمان آیا، آ کے میرے نبی سے کہنے لگا، حدیث مشہور ہے اور میں اس حدیث کو کئی جگہ سناتا ہوں، یہاں بھی سناتا ہوں، ایمان تازہ کرتا ہوں. اجازت ہے؟ ایک بے ایمان آیا میرے نبی سے آ کے کہنے لگا محمد مجھے کلمہ پڑھا دو. تو میرے نبی نے فرمایا پڑھ لے کلمہ. تو یہ کہتا ہے میں ایسے کلمہ نہیں پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا کیسے پڑھے گا؟ تو یہ کہتا ہے یہ بتاؤ تم نبی ہو؟ ارشاد فرمایا ہاں ہاں میں نبیوں کا امام ہوں، رسولوں کا سردار ہوں. تو وہ کہنے لگا اگر سچے نبی ہو تو پاور دکھاؤ، سچے نبی ہو طاقت دکھاؤ، سچے نبی ہو تو جلوہ دکھاؤ. تو جناب والا وہ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرے پاس پاور نہیں ہے، میرے پاس جلوہ نہیں ہے. ادھر توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا جناب والا. میرے پاس پاور نہیں ہے یہ نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا وہ پاور کا ڈیمانڈ کرنے والے، میری طاقت دیکھنے والے، میرے جلوے کی بات کرنے والے مجھے اتنا بتا دے ماذا تريدو، تو چاہتا کیا ہے؟ تو جو بولے گا وہی دکھا دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہہ دے تو جو بولے گا وہی دکھا دوں گا. تو جناب والا وہی وہ سرپرائز، وہ شوق، اسے بڑا شوق لگا، اسے جناب والا جھٹکا سا لگا کہ یہ تو سب چیزوں کو کہہ رہے ہیں، فل پاور دے رہے ہیں، میں ان سے بولوں تو کیا بولوں. اس نے ایک آئیڈیا سیٹ کیا اور آئیڈیا سیٹ کر کے کہنے لگا محمد اگر سچے نبی ہو، اگر سچے نبی ہو تو اس پیڑ کو یہاں بلا کے دکھا دو. اب پیڑ کو کوئی بلا کے دکھا دے گا؟ پیڑ کو کوئی بلا دے گا؟ لگ بھگ آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک موٹا سا پیڑ، کتنی گہری جڑیں ہوتی ہیں، کوئی بلا دے گا پیڑ کو یہاں بلا دے گا؟ یہاں کو بلا دے گا؟ توجہ ہے؟ میرے نبی سے کہتا ہے اگر سچے ہو تو اس پیڑ کو یہاں بلا کے دکھا دو. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں نہیں بلاتا اس پیڑ کو. آقا فرماتے میں نہیں بلاتا اس پیڑ کو. آقا فرماتے میں نہیں بلاتا اس پیڑ کو، بلکہ تو خود اس پیڑ سے جا کے کہہ دے کہ تجھے نبی نے بلایا ہے، تجھے رسول نے بلایا ہے، تجھے پیغمبر اسلام نے بلایا ہے. حضرات محترم وہ بے ایمان گیا اور پیڑ کے پاس میں جا کے کہنے لگا ایھا الشجر ان محمد یدعوکا، او پیڑ تجھے اللہ کے نبی محمد بلا رہے ہیں. اتنا کہنا تھا. اب پیڑ کی غلامی دیکھو، پیڑ نے یہ نہیں دیکھا کہ آنے والے کی زبان کیسی ہے، پیڑ نے یہ دیکھا کہ بھیجنے والے کی زبان کیسی ہے. جیسے ہی اس نے کہا تجھے وہ بلا رہے ہیں، جانے جانا بلا رہے ہیں، بہارے بہارا بلا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے فاہتز یمینا و شمالا، پیڑ دائیں ہلا بائیں ہلا آگے ہلا پیچھے ہلا، چلنے لگا اور ایسا چلا مغبرتن جذورها، اپنی جڑوں سے گرد و غبار اڑاتا چلا جا رہا ہے. گیا اور نبی کے قدموں میں جھک کے کہنے لگا الصلاۃ والسلام
والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ او سنیو، ادھر وہ پیڑ جھکا، ادھر یہ بے ایمان نبی کے قدموں پہ گر کے کہنے لگا جب آمنہ کے لال کی شان ایسی ہے تو رب ذوالجلال کی شان کیسی ہوگی؟ ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، حلقہ بگوش اسلام فرمائیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں کہ مصطفیٰ کو اللہ نے غیبوں کا علم دیا، اللہ نے پاور دیا، اللہ نے شان دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے جلوے دیے، جو خدا کی قسم جو جلوے انہیں دیے گئے اللہ کی قسم زمانے میں کسی کو نہیں دیے گئے۔ حضرات محترم، میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ 23 سال میں مصطفیٰ پوری دنیا میں چھا گئے، چاروں طرف کلمے کی بہاریں نظر آنے لگی۔ حضرات محترم، خدا کی قسم جب انہوں نے بظاہر پردہ فرما لیا، آج بظاہر وصال ہوئے خدا کی قسم لگ بھگ 1400 سال ہو رہے ہیں، مگر جناب والا عمران حنفی سینہ چوڑا کر کے 70-72 انچ کا سینہ کر کے 56 کا نہیں 72 انچ کا سینہ کر کے کہنا چاہتا ہے کہ آج پردہ فرمائے ہوئے بظاہر تقریباً 1400 سال ہو گئے، مگر خدا کی قسم آج بھی پورے دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کا چرچا ہوتا ہے تو میرے محمد کا چرچا ہوتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ آنے سے پہلے چرچا، آ گئے تو چرچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج 1400 سال دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ دنیا میں ہستیاں بہت آئیں، لوگ بہت آئے، مگر جتنا چرچا ان کا ہوا دنیا میں اتنا چرچا آج تک کسی کا نہیں ہوا۔ اپنوں میں نام، بیگانوں میں نام، زمینوں میں نام، آسمانوں میں نام، فضاؤں میں نام، خلاؤں میں نام، ہر جگہ مصطفیٰ کا نام۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیتا ولیم آئی تھی، سنا ہوگا، سائنس کی بات ہے یہ تو، سیٹلائٹ میں رہیں 6 مہینے رہیں اوپر، جب نیچے آئیں تو امریکہ والوں نے ان سے پوچھا what did you see سنیتا during the visit to satellite؟ اوپر گئیں گی کیا دیکھ کے آئی ہو؟ what did you see during the visit to satellite؟ اوپر گئیں گی کیا دیکھ کے آئی ہو؟ تو کہنے لگی if I express what I witnessed you can't believe it۔ جو ہم دیکھ کے آ رہے ہیں اگر بیان کر دیں برداشت نہیں کر پاؤ۔ کہا کچھ تو بتاؤ، تو کہنے لگی کلوز دا ڈورز، دروازے بند کرو۔ دروازے بند کر لی۔ دروازے کیوں بند کروا رہی ہیں؟ تاکہ بات پھیل نہ جائے۔ مگر عقل کے ان پجاریوں کو کون بتایا کہ لاکھ دروازے بند کر لو، خوشبو تو خوشبو ہے۔ ارے خوشبو کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی دیوار نہیں بنی، اور خوشبو کا گلا کاٹنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی تلوار۔ یہ جو کہہ رہے ہیں لوگ ہم اسلام کو کھا جائیں گے، پی جائیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے، ول کل اسلام، ہم اسلام کو ختم کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ اسلام کو کیسے ختم کر دیں گے؟ اسلام کو یہ آگرے کا پیٹھا ہے کہ آپ کھا جائیں گے؟ اسلام کوئی بمبئی کا افلاطون ہے کہ چتخارے لے لے کے آپ ختم کر دیں گے؟ ارے اسلام اللہ کی قسم ہے خوشبو ہے، زور سے خوشبو، اور اس خوشبو کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی دیوار نہیں بنی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب پھیل رہا ہے تو مذہب اسلام پھیل رہا ہے۔ مذہب اسلام نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ کیسے کھا جائے گا آپ اسلام کو؟ کہنے لگے دروازہ بند کرو۔ دروازہ بند کر لیا۔ ہاں بتائیے کیا دیکھ کے آئے ہیں؟ کہتی ہیں دیکھو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کا نام ساتھ میں پیارے رسول کا نام، یعنی سائنس والے بھی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں we saw forms of the light on the earth, we saw forms of the light on the earth, whole earth was black and dark, darkness above darkness, but except Makkah and Medina۔
کہتی ہیں ہم نے اوپر سیٹلائٹ سے ساری زمین دیکھی. انہوں نے کچھ فوٹو لیے اوپر سے سیٹلائٹ سے, تو کہتی ہیں ہم نے ساری زمین دیکھی. جب ہم نے زمین دیکھی, زمین ہمیں کالی نظر آئی, بلیک نظر آئی, اندھیرا تھا, دنیا کے پردے پہ اجالے کا نام و نشان نہیں. امریکہ کا پتہ نہیں, افریقہ کا پتہ نہیں, آسٹریلیا کا پتہ نہیں, یورپ کا پتہ نہیں. کالی ہے دنیا, بلیک ہے دنیا, مگر اس بلیک دنیا کے پردے پر ہم نے اپنی آنکھوں سے 2 مقام ایسے دیکھے جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے, نور کی شعائیں بکھر رہی تھیں. پوچھنے والوں نے پوچھا اجی کون سے تھے وہ 2 مقام جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے, نور کی شعائیں بکھر رہی تھیں؟ تو جواب دیا ہے لوگوں, اس کالی دنیا کے پردے پہ وہ 2 مقام جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے, یا تو مکے میں خانہ کعبہ تھا یا پھر مدینے میں گنبد خضرا تھا. اجالا دیکھا ہے تو انہی 2 مقاموں پہ دیکھا ہے, یا تو کعبہ ہے یا پھر گنبد خضرا ہے. یا میرے الفاظ میں یوں کہہ لو کہ اجالا ہے لوگوں یا تو کعبے میں ہے یا پھر کعبے کے کعبے میں ہے. اس لیے کہ مکے میں اگر کعبہ ہے تو خدا کی قسم مدینے میں کعبے کا بھی کعبہ ہے. اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, اور کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرات محترم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا ذکر ہے ان کا کون روکے گا, مگر اگر کوئی اس ذکر سے توجہ ہے کراہیت محسوس کرتا ہے, میلاد پہ نہیں آتا ہے, تو اسے اترانا سمجھا جاتا ہے. زیادہ اتراتے ہیں. شادیوں کے موقع پہ لوگ جناب والا طرح طرح کی بیہودہ خرافات اور واہیات پھیلاتے ہیں. اللہ کی قسم وہ اللہ کے جلال سے نہیں ڈرتے, جبکہ اللہ کا جلال یہ ہے, توجہ ہے, جب اس کا جلال جو اس میں آ جائے بڑے بڑے پہلوان لڑک جاتے ہیں, بڑے بڑے سورما بکھر جاتے ہیں. جناب والا دیکھو فرعون بکھر گیا, نمرود جناب والا بکھر گیا, اور یہ دیکھو ابو جہل جناب والا ادھر قسمیں کھاتا پھرتا, ادھر جناب والا ایک چھوٹا سا بچہ جھونپڑی سے نکلا. توجہ ہے, ارے ہے, پریشان تو نہیں ہے, ایک چھوٹا سا بچہ جھونپڑی سے نکلا. اتنے بڑے سورما کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹا سا بچہ جھونپڑی سے نکلا. ماں تیرے سامنے اللہ کی قسم کھاتا ہوں ماں, یا تو جان لے لوں گا یہ جان دے دوں گا. بڑا بھائی کہنے لگا اکیلے نہیں جاؤ گے, میں بھی ساتھ چلوں گا. دونوں چلے. ماں نے الوداع کہا, مڑ مڑ کے ماں کو دیکھتے رہے. ایک آخری موڑ آ گیا, کچھ دیر ٹھہر کے ماں کا چہرہ دیکھتے رہے. ماں کہنے لگی بیٹے جیسے تم نے کہا ہے اگر ایسا ہو گیا تو کل تمہاری ماں کا چہرہ گلاب سا کھلے گا میدان محشر میں. بیٹے دیکھتے رہے. ماں نے ہاتھ اٹھا کے کہا استودعکم اللہ, اے میرے لالو جاؤ, میں نے تم دونوں کو اللہ کے حوالے کر دیا. پھر دونوں شہزادے میدان بدر کی طرف چلے. میدان بدر میں پہنچ گئے. بہت لمبی بات ہے, مختصر کر رہا ہوں. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کرنے والوں کو کیسے تباہ کر دیتا ہے چھوٹی سی چیزوں سے. توجہ ہے. میدان بدر میں پہنچ گئے. میدان بدر میں جناب والا جب وہ تھے میدان بدر میں, جب وہ پہنچے ہیں تو جنگ زوروں پہ تھی. تلواریں تلواروں سے ٹکرا گئی, تیر ہواؤں میں سنانے لگے جناب والا. کہیں گھوڑوں کے ہنانے کی آواز, کہیں زخمیوں کے کرانے کی آواز, کہیں جناب والا کہیں کرانے کی آواز, کہیں ناروں کی آواز. اور جناب والے یہ چھوٹے سے بچے میدان بدر کے کنارے دیکھ رہے ہیں, سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں, سارا منظر دیکھ رہے ہیں. ادھر سے جناب والا مصطفیٰ کے سپاہی نکلے, ادھر سے ابو جہل کے فوجی چلے. گتھم گتھا ہیں دونوں, نبرد آزمائیں جناب والا. ہی دیکھ رہے ہیں دونوں بچے
بچے. مگر جناب والا وہ بڑا والا بولا ہم نے اور تم نے تو کبھی ابو جہل کو دیکھا ہی نہیں ہے, کیسے پہچانو گے ابو جہل کو؟ چھوٹے والے نے کہا دیکھا تو ہم نے بھی نہیں ہے, ہم مدینے کے رہنے والے, وہ مکے کا رہنے والے. ایک کام کرو چچا سے پوچھ لو, یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہی تو لڑ رہے ہیں, چلو ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے جناب والا میدان کے اندر, جناب والا وہ میدان کے اندر میدان کاردار میں مصروف عمل تھے, تلوار زوروں سے چل رہی تھی. اسی اسنا میں جناب والا کسی نے ان کے پاؤں, ان کے ٹانگیں پکڑ لی, دیکھا نیچے کو جھک کے تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. حضرت محترم عبد الرحمن ابن عوف نے تلوار چلاتے چلاتے فرمایا قلے سبیلی یہاں سے نکلو جناب والا. مگر وہ بچے بجائے نکلنے کے انہوں نے نیچے سے یہ کہنا شروع کر دیا چچا ٹانگ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ ابو جہل کا ہمیں پتہ نہیں بتا دیتے. حضرت محترم عبد الرحمن ابن عوف بولے کیا کرو گے تم ابو جہل کا؟ کہا کہ عبد الرحمن ابو جہل کا پتہ بتائیے وہ ہے کدھر, چھوڑیں گے نہیں. جب دیکھ لیا جناب والا کہ یہ چھوڑیں گے نہیں تو ان کے اصرار کے سامنے, ان کے ضد کے سامنے سرنڈر ہونا پڑا چچا کو. اور پھر تلوار روک کے حضرات ایک کو اس ہاتھ پہ ایک کو ادھر اور ایک کو ادھر, دونوں بچوں کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا وہ دیکھو وہ ہے ابو جہل جس کی گردن میں ریشمی رومال پڑا ہے, وہ ہے دیکھو وہ جو اونٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ ہے ابو جہل. مگر تم کرو گے کیا ابو جہل کا؟ تو جناب والا چھوٹا والا بچہ کہتا چچا جان قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بولے معمولی سمجھ رہے ہو, بہت بڑا فوج سپاہی ہے, سورما ہے, چودھری ہے مکے کا, حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. تو بڑا والا بچہ بولا یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دونوں کو چھوڑ دیا جناب والے, یہ میدان کے پھر باہر آ گئے اور میدان کے باہر آ کے سوچ میں پڑ گئے کہ اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ کر کے منزل تک کیسے پہنچیں گے. تو چھوٹے والے نے کہا بھائی جان ان چودھریوں, ان سورماؤں, ان پہلوانوں کا مقابلہ کر کے ہم نہیں پہنچ سکتے, ان کے کندھے چیر کے جا نہیں سکتے ہم لوگ, وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا ان لڑنے والوں کی ٹانگوں میں سے نکل کے منزل تک جایا جا سکتا ہے. اور جناب والا آئیڈیا سیٹ ہو گیا اور دونوں لڑنے والے سورماؤں, پہلوانوں اور فوجیوں اور سپاہیوں کی ٹانگوں میں سے نکل کے جناب والا منزل کی طرف جانے لگے. بڑے بڑے لڑنے والے سورما یہ سمجھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کھیلتے پھر رہے ہیں, مگر کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ چھوٹے بچے نہیں ہیں, اللہ کے قہر کی بجلیاں ہیں جو ابو جہل کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں, اللہ کے قہر کی بجلیاں. اور جناب والا آخر کار مل گئی منزل انہیں, سامنے ابو جہل کھڑا تھا, آنکھوں میں چھوٹے بڑوں نے آنکھوں میں جناب والے اشارے کیے اور حملے کی شروعات ہو گئی. اس سے پہلے کہ ابو جہل سمجھ پاتا, اس سے پہلے کہ سنبھل پاتا, اس سے پہلے کہ صورتحال کی نزاکت کا احساس کر پاتا, چھوٹی چھوٹی دو تلواریں ہوا میں لہرائیں, ایک وار پھر دوسرا اور پھر تیسرا اور پھر چوتھا. اللہ بہتر جانے کون سی رگ گردن کی کٹی کہ ابو جہل جناب والا بے ہوش ہونے لگا, زمین پہ گرنے لگا اور یہ کہنے لگا قد قتلونی, مجھے مار ڈالا. گر گیا جناب والا, اور جناب والا اس کے حمایتی, اس کے سیکورٹی گارڈ واپس ہوئے, دونوں شہبازوں پہ جھپٹ پڑے اس کے سیکورٹی گارڈ, اور جناب والا زخمی کر دیا دونوں شیروں کو, حضرات محترم دونوں شیروں کو. ابو جہل مگر ان دونوں شیروں نے ابو جہل کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ جناب والا آخری سانس لینے پہ مجبور نہ کر دیا. زندگی کی ایک ہلکی سی رمق تھی, اتنے میں ہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھ لیا کہ یہ تو وہی بچے ہیں میرے بھتیجے. حضرات قریب آئے, دیکھا ایک ہلکی سی رمق ہے ابو جہل کے اندر, اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کاری ضرب لگائی. ابو جہل تباہ ہوا, برباد ہوا, کفر کا جھنڈا سر نگو ہوا. دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادے اللہ کو پیارے ہوئے, مگر یہ کہتے ہوئے چلے گئے, چھوٹے والے کی آواز آج تک میدان بدر کے اندر گونجتی ہے, اے ماں کل میدان محشر میں ملیں گے اور اس حال میں ملیں گے ماں کہ تیرا چہرہ گلاب کا کھلا ہوگا, تیرے چھوٹے چھوٹے لالوں نے وہ کام کر دیا ہے ماں کہ جب تک اسلام سلامت رہے گا, اسلام کے سینے پہ تیرا نام سلامت رہے گا
حضرات محترم کہنا یہ چاہتا تھا میں کہ ظالموں کی رسیاں ڈھیلی ہو جاتی ہیں، مگر جب اللہ پکڑتا ہے تب بہت بڑے بڑے اترانے والوں کو میرا اللہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، شادیاں کرو تو نبی کا ذکر کرو، غم کا موقع ہو تو نبی کا ذکر کرو، ہر موقع پہ حضور کو یاد کرو۔ ڈاکٹر ہردم علی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہزار ناخوشگوار حالات کے باوجود، ہزار ناخوشگوار حالات کے باوجود انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم ہر جائی نہیں ہیں۔ ایک دروازہ پکڑ لیا ہم نے مصطفیٰ کا، سبحان اللہ، اور انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی یاد کا یہ جلسہ سجایا۔ آپ سے کہوں گا آپ بھی اللہ خوشی دے تو اللہ ہی کو خوش کرو، شیطان کو نہیں۔ ارے بھئی عجیب بات ہے، خوشی وہ دے رہا ہے اور ہم راضی شیطان کو کریں، دولت وہ دے رہا ہے اور راضی ہم شیطان کو کریں، عزت وہ دے رہا ہے، ہمیں بچوں کی دولت وہ دے رہا ہے، ہمیں مال کی دولت وہ دے رہا ہے، ہمیں عزت کی دولت وہ دے رہا ہے، ہمیں شادی کرنے کی دولت وہ دے رہا ہے، اور ہم ڈی جے طبلے تاشے یہ سب لا کے اس کے دشمن کو راضی کریں تو اللہ کتنا ناراض ہوگا کہ میں نے دیا بجائے میرا شکر ادا کرنے کے میرے دشمن کو خوش کیا جا رہا ہے۔ اس لیے جناب والا اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی محبت کا خراج پیش کیا۔ ٹائم زیادہ ہوا، آپ لوگوں نے بہت غور سے سنا۔ میں ایک بات جانتا ہوں، میں پوری رات ختم ہو جائے گی، نبی کی بات ختم نہیں ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، نبی کی بات ختم۔ ارے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم تو کیا کچھ بھی نہیں ہیں، میننگ لیس ہیں، لاش ہیں، نتھنگ ہے، وی آر نتھنگ۔ لیکن جو چیز ہے، جو حیثیت والے لوگ ہیں، جیسے امام شیخ سعدی، حیثیت والے، عزت والے، علم والے، کیا کہہ کے چلے گئے؟ کیا کہہ کے چلے گئے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تعریف کرتے 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 نبی کی تعریف کرتے 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 جناب والا آخرکار یہ کہہ کے رخصت ہو گئے کہ بعد از خدا بزرگ لا یمکن